بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك كلا ہر ایک نمد هؤلاء نمد ہم مدد کرتے ہیں هؤلاء ان کی بھی وہؤلاء اور ان کی بھی ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی ہم مدد کرتے ہیں من عطاء ربک تیرے رب کی بخشش سے وما كان عطاء ربک محظورا اور تیرے رب کی بخشش کبھی بند کی ہوئی نہیں ہے واو منع اور ما منع نہیں ہے وما كان اور کبھی بھی نہیں ہے عطاء ربک تیرے رب کی بخشش محظورا بند کی ہوئی نہیں ہے انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض انظر اے قرآن پڑھنے والا قاری قرآن دیکھ کیف کیسے فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے بعضهم ان میں سے بعض کو على بعض بعض پر کیسے ہم نے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دی ہے وللآخرۃ اور یقیناً آخرت اکبر درجات درجوں میں بہت بڑی ہے وہ اکبر تفضیلا اور فضیلت دینے میں کہیں بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے بھی آخرت بہت بڑی ہے اور درجوں کے اعتبار سے بھی آخرت بہت بڑی ہے یہاں پہ اللہ رب العالمین نے جو تسلسل کے ساتھ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں من كان يريد الآجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا اللہ رب العالمین نے انسانوں کی دونوں قسموں کو ایک قسم ان افراد پر مشتمل ہے جن کی زندگی کی پوری کوشش پوری جد و جہد کا عنوان یہ ہے حصول آخرت اور کچھ ایسے افراد پر مشتمل ہے جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں تو اللہ فرماتے کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک ہم ان میں سے ہر ایک کو خواہ کافر ہو خواہ مؤمن ہو دونوں کو اللہ رب العالمین عطا کر رہے ہیں رزق کے حوالے سے حسن کے حوالے سے ذہانت کے حوالے سے قوت کے حوالے سے اقتدار کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے مومن کو بھی جن کا مطمع نظر آخرت ہے ان کو بھی اللہ رب العالمین ان کو بھی رزق دیتا ہے جن کا مطمع نظر صرف دنیا ہی ہے کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک جو کافر ہے وہ بھی رب کی عطا سے ہی کھاتا ہے جو مومن ہے وہ بھی رب کی عطا سے ہی کھاتا ہے جو مومن کے پاس حسن ہے وہ بھی رب کا عطا کردہ ہے جو کافر کے پاس جو حسن و جمال ہے وہ بھی رب العالمین کا عطا کردہ ہے اور جو مومن کے پاس ذہانت ہے وہ بھی رب العالمین کی نعمت ہے اور جو کافر کے پاس جو ذہانت ہے وہ بھی رب العالمین کی نعمت ہے اور جو کافر کے پاس قوت ہے وہ قوت بھی رب العالمین نے عطا کیا ہے جو مسلمان کے پاس مومن کے پاس جو قوت اور طاقت ہے وہ بھی رب العالمین کا ہی عطا کردہ قوت اور طاقت ہے اسی طرح کافر کے پاس بھی اقتدار ہے مومن کے پاس بھی اقتدار ہے تو اللہ فرماتے ہیں کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں ان کے بھی اور ان کے بھی کن کے اور کن کے اس سے پہلے ہم ذکر کر آئے ہیں ومن كان يريد الآجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ایک قسم یہ ہے اور دوسرا قسم وہؤلاء کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء اور ان کی بھی ہم مدد کرتے ہیں ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن
فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں ذہنیت کے دونوں افراد کو ہم کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کے بھی۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی بخششیں، تیرے رب کی عطا کبھی بھی کسی پر بند کی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کبھی یہ نہیں کہا یہ مومن ہے اس کو زیادہ دے دو، یہ کافر ہو اس کو مکمل طور پہ محروم کر دو، نہیں، اللہ ہر ایک کو دے رہا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم، کیوں اللہ رب العالمین یہ چیزیں دے رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین جناب سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مشہور روایت ہے، وہ عموماً لوگ سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کی برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کو نہ دیتا۔ دنیا کی اللہ رب العالمین کے ہاں مچھر کے پر جتنا بھی قدر و قیمت نہیں ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے دنیا میں کافر کو بھی اللہ کھلاتا ہے، مومن کو بھی کھلاتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو میری اولاد میں سے جو مومن ہے اس مومن کو کھلا دے۔ اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ قال ومن کفر فأمتئه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار۔ ومن کفر، ابراہیم نہیں، جس نے بھی کفر کیا، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم، وارزق من الثمرات من آمن منہم باللہ، اللہ ان کو رزق دے جو آخرت پر، جو تیری ذات پر ایمان لے آئیں، جو آخرت پر یقین کامل رکھے، اللہ ان کو رزق دے۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا قال ومن کفر فأمتئه قلیلا، ابراہیم نہیں، جس نے کفر کیا، میری ذات کے ساتھ کفر کیا، میری نعمتوں کو کھانے کے بعد، نعمتوں سے استفادہ حاصل کرنے کے بعد جس نے کفران نعمت کی، ومن کفر، جس نے بھی کفر کیا، فأمتئه قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے میں اسے فائدہ دوں گا، ثم اضطرہ، پھر میں اسے گھسیٹوں گا، الی عذاب النار، آگ کی عذاب کی طرح، آگ کے عذاب کی طرف میں اس کو گھسیٹوں گا۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور کبھی بھی، اور تیرے رب کی بخشش کبھی بھی بند کی ہوئی نہیں ہے۔ رب العالمین کی عطا کسی پر بھی رب العالمین نے بند نہیں کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، میرے پیغمبر کی امتیوں، یہاں پہ انظر آپ دیکھ، جو حکم نبی کو وہ حکم رہتی دنیا تک امت کو۔ انظر، اے قرآن پڑھنے والا قاری قرآن، دیکھ، آنکھ کھول کے دیکھ، کیف کیسے، فضلنا بعضهم علی بعض، کس طرح فضیلت دی ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر، کافر کو مسلمان پر، مسلمان کو کافر پر، دنیاوی اعتبار سے، مال و متاع کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، قوت اور اقتدار کے حوالے سے۔ انظر، دیکھ، کیف کیسے، فضلنا، ہم نے کس طرح فضیلت دی ہے، بعضهم ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، لیکن وللآخرۃ، لیکن جو آخرت ہے، وللآخرۃ، اور یقیناً جو آخرت ہے، اکبر درجات، آخرت اکبر درجات، درجوں میں بہت بڑی ہے، وللآخرۃ، اور آخرت اکبر بہت بڑی ہے، درجات درجوں میں، وہ اکبر تفضیلا، اور آخرت بڑی ہے، کہیں بڑی ہے، تفضیلا فضیلت دینے میں، فضیلت دینے میں بھی آخرت بہت بڑی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین دنیا میں کافر کو بھی دیتا ہے اور مومن کو بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتا ہے اسے بھی دنیا دے دیتا ہے، اور جس سے اللہ رب العالمین محبت نہیں کرتا اسے بھی اللہ رب العالمین دنیا دے دیتا ہے۔ جسے اللہ محبت کرتا ہے اسے بھی اولاد سے مالا مال کر دیتا ہے، جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اسے بھی اللہ رب العالمین مال، دولت، اولاد، اقتدار، حسن، جمال، قوت سے اللہ رب العالمین مالا مال کرتا ہے۔ لیکن جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین
اسے ایمان کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے، توحید کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے، اللہ کی شریعت کی نعمت سے اللہ رب العالمین مالا مال کرتا ہے۔ کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں، اللہ کے نزدیک وَلَلْآخِرَةُ، اور جو آخرت ہے، اکبر درجات، درجوں میں بھی بہت بڑی ہے، وہ اکبر تفضیلا، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت کہیں بڑی ہے۔ یہاں پہ ایک ہے درجات ہے، ایک ہے درکات۔ درجات، جنت میں جنتیوں کے لیے درجات ہے، جنت میں جنتیوں کے لیے درجات ہے، اور جہنم میں دوزخیوں کے لیے درکات ہے۔ ایک ہے درجات، ایک ہے درجات۔ درجات میں نیچے سے اوپر کو چلا جاتا ہے، درجات نیچے سے اوپر کو چلا جاتا ہے، درکات اوپر سے نیچے کو آتا ہے۔ درجات میں کیا ہوتا ہے؟ درجہ یرجو، درجات کے بارا اوپر سے نیچے سے اوپر چلے جانا، اور درکات اوپر سے نیچے آنا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک جو منافق ہے فی الدرک الاسفل، سب سے آخری تہخانے میں کون ہوں گے؟ جہنم کے منافق ہوں گے۔ اور درجات کے حوالے سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكواكب الدرية الغابرة في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقهم، جنت میں جنتی اپنے اوپر جو کمروں میں درجوں میں بیٹھے ہوئے افراد کو اتنی بڑی مسافت سے وہ دیکھیں گے، کما تتراءون الکواکب الدریہ، جس طرح تم چمکتے ہوئے سورج کو بہت دور سے دیکھتے ہو، فی الافق، افق میں، من المشرق والمغرب، یا مشرق سے تو مغرب کے جو دوری ہے اتنے ان کے درجات میں کیا ہوگا؟ دوری اور فاصلے اور مسافت ہوگی۔ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ، کیونکہ ان کی ایک دوسرے کی عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کی وجہ سے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام یہ سن کر فرمانے لگے، تلک منازل الانبیاء، اللہ کے حبیب یہ تو انبیاء علیہ السلام کی منازل ہے، یہ ان کی منزلیں ہیں، لا یبلغها غیرہم، ان منزلوں پہ انبیاء کے علاوہ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا، قال، نبی علیہ السلام نے صحابہ کے یہ بات سن کر فرمانے لگا، بلا، کیوں نہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، بہت سے ایسے افراد بھی ان منازل کو پائیں گے جنہوں نے اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کی توحید پر ایمان لے آئیں، وصدقوا المرسلین، اور جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی، ان پر بھی ایمان لے آئے۔ یہ امام بخاری نے روایت کیا ہے۔